اور پوری امت کا درد کا تصور پایا جاتا ہے۔ امت کا درد ہونا چاہیے، امت کا درد ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے حضور امتی 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 کے ورد کرتے تھے، میری امت مولا میری امت مولا میری امت۔ تو پھر اس سنت پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ آقا مولا ہمارے حضور کی امت، اللہ ہمارے حضور کی امت، مولا ہمارے حضور کی امت، حضور کی امت حضور کی امت حضور کی امت۔ تو حضور کی پوری امت کا درد ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص محسوس کرے، جس شخص کے دل میں وہ محسوس کرے کہ اگر امت کا درد اور احساس پیدا ہو گیا ہے، سمجھیں کہ اس پر حضور علیہ السلام کی نگاہ شفقت بھی ہو گئی، نگاہ کرم ہو گیا، کیونکہ آقا خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص ہے تو امتی، مگر صرف اپنا نہیں، میری پوری امت کا دھیان رکھتا ہے، میری پوری امت کا خیال کر رہا ہے۔ تو حضور اس ایک کا اتنا خیال کرتے ہیں جتنا پوری امت کا خیال کیا جاتا ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، جتنا میٹھا ڈالو گے چینی اتنا ہی میٹھا ہوگا نا، تو جتنا خیال وسیع کرو گے اتنا کرم بھی وسیع ہوگا، جتنا سوال وسیع ہوگا اتنی عطا بھی وسیع ہوگی۔ اولیاء اللہ اور صلحاء ہمیشہ امت کا فکر کرتے تھے، امت کا، اور ہم نے فکر امت چھوڑ دیا ہے، فکر آخرت بھی چھوڑ دیا ہے، بولیے، اور فکر امت بھی چھوڑ دی ہے۔ اب کسی کو اچھی لگے یا کڑوی لگے بات کھری ہے، دوسرے جو بڑھ رہے ہیں ان کے ہاں فکر آخرت بھی ہے اور فکر امت بھی ہے، بے شک اپنی غلط دعوت کے لیے صحیح، غلط یا درست سے سروکار نہیں ہے، غلط یا درست سے سروکار، عقیدہ اچھا ہے یا برا اس سے سروکار بات کا نہیں۔ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس نقطے کا سروکار اس امر سے ہے کہ طرز عمل کیا ہے۔ وہ جو لوگوں سے بات کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس میں فکر آخرت کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ اپنا فکر پوری امت تک پھیلانے میں بھی فکر مند نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر محنت ہو رہی ہے اور ہم کسی پر محنت کرنے کا تصور ہی بھول گئے۔ آ کے بیٹھے، ہمارا مسلک تو تقریروں کا بن گیا، آ کے تقریر کر دی، جس کی سمجھ آئے آئے نہ آئے جائے، موج کرے چھٹی کرے، اپنی تقریر کی اور اس کے پیسے کھڑے کیے، جیب میں ڈالے اور چلے۔ اللہ کا خیر سنو، ہم تو سوداگر ہو گئے، ہم تو، اور جو کھری بات آج بتاتا کوئی نہیں، اور جب سے بتانی شروع کی ہے تب سے فتووں کے تیر بھی ہیں، اور تکلیف کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی عقیدہ مختلف ہے۔ ہمیں تو آج کے دن تک، میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ کی شان ہے، مجھے تو آج کے دن تک سمجھ نہیں آئی کہ عقیدے میں کیا فرق ہے، خود ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر کوئی فرق ہے تو دوسرے کا ہی مغالطہ ہوگا، ہمارے ہاں تو عقیدے میں کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ جہاں جس کو اختلاف ہے یقیناً اسی کا مغالطہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جس طرح بغیر بدلی کے ٹکڑے کے پورا آسمان چمکتے ہوئے سورج میں صاف اور شفاف ہوتا ہے، یہاں کا عقیدہ اس سورج کی طرح صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ ہمیں تو عقیدہ اللہ کا شکر ہے وراثت میں بھی ملا ہے، بصیرت میں بھی ملا ہے۔ ہمارے عقیدے میں کوئی لچک نہیں، جو گڑبڑ ہے دوسرے کو جو سمجھتا ہے خرابی، اسی کا مغالطہ۔ اور مغالطے سے بڑھ کر پرابلم کیا ہے؟ یہ جو کھری بات کہنا شروع کی ہے، کان عادی نہیں رہے تھے کھری بات سننے کے۔ کھری بات سننے کی عادت جب ختم ہو جائے نا، کھری سچی بات سننے کی عادت جب قوموں میں، لوگوں میں ختم ہو جائے تو جو کھری بات کرے وہی برا ہوتا ہے۔ بس ایک سادہ سا معاملہ، جو کھری بات کرے وہی۔ بڑی مدت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو شاید کبھی، ایک عرس پر مجھے دعوت دی گئی، ابھی میں لاہور منتقل نہیں ہوا تھا، یہ 70 کے اوائل کی بات ہے، پتہ نہیں، ہاں یہ ہے غالباً 1975 کی بات، 1974-75 کے لگ بھگ کی بات ہے، 75 کی کوئی عرس ہوا تو وہ میرے پاس آئے خطاب کے لیے دعوت دینے۔ میں اس زمانے پریکٹس کرتا تھا، وکالت کرتا تھا، 2 سال 2.5 سال جب پریکٹس کی جنگ میں وکالت کی، تو عرس تھا، خطاب کے لیے آئے، تو میں نے کہا ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب سجدہ کرواتے ہیں اور عورتوں سے اپنی ٹانگیں پاؤں بھی دبواتے، تو میں تو نہیں جانا چاہتا، معذرت خواہ۔ انہوں نے کہا جی آپ نے غلط سنا ہے، کسی نے جھوٹ بولا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات
کسی نے غلط بیانی کی ہے، میں نے کہا پھر تو بڑا اچھا ہے، بس اتنا طے کر لیتے ہیں، اگر تو ایسی بات نہیں ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اور اگر میں جاتا ہوں اور ایسا ہوا تو میں اسی موضوع پر خطاب کروں گا آپ کے پیر صاحب کے سامنے کہ عورتوں سے دبوانا کیسا ہے شریعت میں پیر کا، اور سجدے کروانے کا حکم کیا ہے، پھر موضوع یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل۔ میں چلا گیا، میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے، جا کے بیٹھے تو جو سنا تھا وہ درست پایا۔ اب اور علماء بھی آئے ہوئے تھے، وہ علماء معروف و اچھے اپنے زمانے کے خطیب تھے، ان میں کئی فوت ہو گئے، اکا دکا کوئی زندہ بھی ہیں، بڑے بڑے نامور خطیب تھے۔ میرے سامنے کی بات ہے، وہ خطاب کرتے رہے، عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی، ان کے پاؤں دباتے رہے، لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے، سیدھا سجدہ کرتے رہے، پاؤں دباتے رہے۔ کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا، تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے، اور وہ جو خطبہ اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے، اور اس کو کتب بناتے رہے، اور غوث بناتے رہے، اور ولی بناتے رہے، اولیاء کی شان بیان ہو رہی تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں۔ سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا، اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بھی اچھی بات نہیں، میں کہنا چاہتا تھا حق بات ہو، تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں۔ چٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا، نعرے لگوائے میرے خوب، اور خطاب کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے، یہ خطاب کرنا۔ وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا، 1-2 منٹ سنا، اور میں نے بھی کہا کہ یہ وار سارا 5-7 منٹ سے اوپر بات چلنی کوئی نہیں، 5-7 منٹ کے اندر ہی میدان جنگ بن جانا ہے، یہ تو جو کہنا ہے کہہ لو، یعنی وہ کام کیا مفتی صاحب والا۔ تو میں نے 5-7 منٹ میں لب لباب دونوں باتوں کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تو خدا سمجھ کے سجدے کر رہے ہو تو کافر اور مشرک کو تم مسلمان ہی نہیں رہے، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور نہ یہ پیر مسلمان بچا ہے یہ بیٹھا ہے سامنے، اور نہ تم مسلمان رہے، اور اگر تعظیمن کر رہے ہو تو یہ بھی حرام کار ہے، کروانے والا کرنے والے بھی حرام ہیں، اور یہاں کوئی عرس نہیں ہو رہا، دوزخ کمائی جا رہی ہے، اور جو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ان کا دبانا بھی حرام، اس شخص کا دبوانا حرام، ایسے پیر سے بیعت کرنا حرام ہے۔ بھائی 5-7 منٹ میں نے سارا نچوڑ دے دیا، اس کے بعد قرآن و حدیث بھی بتا دیا۔ اب اس سے زیادہ تقریر اور کیا ہونی تھی، چند چیزیں بتا دی تو پیر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او پکڑو وہابی آ گیا۔ بھائی یہ ہمارا مسلک رہا، یہ سنیت ہے، وہابی آ گیا۔ پیر نے کہا اٹھو پکڑو وہابی آ گیا، مجھے کہنے کہ وہابی آ گیا، جو بات میں نے کہی میں وہابی ہو گیا۔ جب اس طرح کا آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والا وہابی اور یہ فلاں ہے تو صاف ظاہر ہے آپ تو خود اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اگلے کہیں گے کہ پر یہ تو سچی بات ہے، اس کا مطلب ہے سچی بات کہنے والے کو وہابی کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ۔ اس فسق و فجور نے یہ حالت پیدا کر دی۔ وہ اس کے بعد وہ جو عرس کا میدان تھا وہ میدان جنگ بن گیا، اس میں 5 منٹ کے اندر تھے تو ان کے سارے مرید، اور تو تھا کوئی نہیں، لیکن اللہ کی شان 5 منٹ میں آدھے مرید میری طرف ہو گئے، آدھے پیر صاحب کے ساتھ رہ گئے۔ اگر 10 منٹ مل جاتے، 10 سے 15 منٹ، تو شاید پیر صاحب کے 2-3 خلفائی بچ جاتے، باقی ساری مخلوق ادھر آ جاتے۔ 5 منٹ میں آدھے ادھر ہو گئے میری طرف، آدھے ادھر، بس ہم دونوں آپ کے سامنے کھڑے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ آدھے مرید نکل گئے ان کے ہاتھ سے ادھر آ گئے، تو انہوں نے پھر فوری سمجھداری سے کام لیا کہ یہ تو ہم گئے، معاملہ خراب ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات کی ہے قادری صاحب نے، حق بات بتائیے، آپ کو سچی بات بتائیے، قرآن حدیث کے مطابق بتائیے اور یا کی تعلیم کے مطابق بتائیے، یہ کیا آپ جھگڑا اور فساد شروع کر دیا، اس بات کا رد کریں اگر پیر صاحب کے پاس ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، بات سمجھ میں آ گئی۔ خیر اس کے بعد ان کا کھیل ختم ہو گیا اس وقت کا، میں پہ واپس آ گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کان سچی اور کھری بات سننے کے عادی نہیں رہے تھے۔ اور ویسے بھی ایک اور بات ہے
جو لوگوں کو خود واز کرتے ہو نا، وہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ کوئی ان کو واز کرے. سب سے بڑی خرابی یہاں ایک اندر بت بن جاتا. جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہو نا، وہ سمجھتے ہیں ہم تو لوگوں کو واز کرنے والے، نصیحت دینے والے، اب ہماری کوئی کمزوری بتانے والا، ہمیں نصیحت کرنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا جو ہمیں بتائے. سمجھتے ہمارا تو کام آگے بتانا ہے، ہمیں کوئی کیوں بتایا جائے. اس سے بھی چڑ پیدا ہوتی ہے.